ہر طبقہ رو رہا ہے اس وقت. سب سے زیادہ مشکلات. میری گزارش ہے حکومت فوری طور پہ یہ 8 بجے والا لاک ڈاؤن ختم کرے. بدقسمتی ہے دیکھیے, وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ صوبوں میں 8 بجے دکانیں بند ہوگی. کسی سے پوچھا نہیں ہے, کسی سے بات نہیں کی ہے. لیکن میں شکریہ ادا کروں سندھ کی حکومت کا کہ انہوں نے تاجروں کو بلا کے پوچھا ہے کہ بھائی کب بند کرنا چاہتے ہیں. وہاں کوئی اتنی سختی نہیں ہے, وہاں 9 بجے کے بعد لوگ دکانیں بند کرتے ہیں. کے پی کے میں 9 بجے کے بعد دکانیں بند کرتے ہیں. بلوچستان میں کرتے ہی کوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں کرتا ہی کوئی نہیں ہے. پنجاب اور وفاق اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پنجاب میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو وفاق میں حکم ہوتا ہے وہ صوبوں میں جائے, لیکن جو پنجاب میں حکم نازل ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر بھی نازل ہو جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جو پنجاب میں بات ہوگی, جو پنجاب میں قانون بنے گا, جو پنجاب میں ایس او پی بنے گی, وہ ادھر لاگو ہوگی. پیرا فورس بنائی گئی ہے. کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ کہ لوگوں کے قبضے چھڑائیں گے. انہوں نے تاجر کو تباہ کر دیا, تاجر کو ٹھوٹے مارے, تاجر کے گریبان پکڑا ہے, تاجر کو گھسیٹا ہے. آپ دیکھ رہے تھے روزانہ کی ویڈیوز سامنے ہوتی ہیں کہ پیرا کیا کرے. اب اتنے کرپشن پیرا نے کی ہے کہ ان کے اوپر ایک فورس ہے. ان کی کرپشن چیک کرنے کے لیے کچھ دنوں بعد پتا چلے گا اس فورس کے اوپر بھی ایک اور فورس بنی ہے جو ان کی کرپشن چیک کرے گی. او بھائی, جب کرپشن اوپر سے ہو رہی ہے تو پہلے ادھر سے تو چیک کرو بھائی. اور تاجر کو سزا دینی ہے, تاجر کو جرمانہ کر رہے ہیں. جو کرپشن کرتا ہے اس کو کون سا جرمانہ ہونا ہے بھائی؟ کتنے افسر نے کہا کہ ایف پی آر کے لوگوں کو 4 تنخواہیں ملتی ہیں. 4 کیا ظلم نہیں ہے یہ؟ کس بات کی 4 تنخواہیں لیتے ہیں وہ؟ ہمارا پیسہ ہے, واپس کی جائیں یہ 3 تنخواہیں. کرپشن وہ اسی طرح کی کر رہے ہیں, جیبیں وہ اسی طرح کی بھر رہے ہیں. ایک افسر کی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ایک افسر کے 50 ارب روپے کے اثاثے ظاہر ہوئے, اثاثے لیکن ایک افسر کے. او بھائی, باقی افسروں کا کیا ہوگا؟ وہ چیک تو کریں ان ساروں کو. کسٹم کے لوگوں کو چیک کریں, انکم ٹیکس کے لوگوں کو چیک کریں, سیل ٹیکس کے لوگوں کو. جہاں جہاں یہ پوائنٹ آف سیل مشینیں لگی ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, وہاں پہ منتریاں جاری ہیں. قسم اٹھانا میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. وہاں منتری ہیں, ایف پی آر کے لوگ منتریاں لیتے ہیں, لیکن ہمارے کوئی اوپر سے ٹیکس تو بس نہیں ہوتا. اور بھائی خدا کا خوف کرو. میں خیبر پختونخوا میں بھی گزارش کروں گا کہ ٹائمنگ رات 10 بجے تک کی جائے. سندھ میں بھی باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جائے پورے ملک میں رات 10 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے. جو ریسٹورینٹ ہے ان کو کھلا ٹائم دیں یار. اگر کوئی بھوکا, کوئی پیاسا, کوئی راہگیر, کوئی کسی وقت کہیں آ جاتا ہے کہ اسے روٹی نہیں ملتی ہے. اور بھائی روٹی کو کھانے کے, روٹی کی پابندی تو دوائیوں اور روٹی کی پابندی تو ہونی نہیں چاہیے. لوگوں کو کھانے کی اجازت ہے, ساری رات کی کھل رہے, کیا ہوتا ہے؟ اور ملک میں چہل پہل ہوتی ہے, ملک کو پیسہ آتا ہے. سب سے پیسہ اس وقت زیادہ یقین کرے تاجر دے رہا ہے. اور میں گن کے بتا دیتا ہوں, 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے جو بجلی کے بلوں میں 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے. ہر تاجر, چھوٹے سے چھوٹا تاجر 50-60 ہزار روپیہ سال کا ٹیکس, انکم ٹیکس ایڈوانس ادا کر رہا ہے. پھر ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے. لیکن قانون ایسا ہے, قانون ایسا بنایا ہے کہ اس کی تزریق کی جا رہی ہے. وہ ایف بی آر کے ذریعے سے بھی, وہ انتظامیہ کے ذریعے سے بھی, اور یہ جو پیرا فورس بنی ہے اس کے ذریعے بھی. بھائی ہمیں جان چھڑائی جائے. پہلے نہ ایسی انتظامیہ ہوتی تھی, نہ کوئی پیرا ہوتی تھی. یہ ملک اچھا چل رہا تھا. میں پنجاب میں بات کروں, نواز شریف صاحب آپ ہی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب آپ ہی وزیر اعلیٰ رہے ہیں. کیا آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ پیرا بنانی ہے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے؟ آپ کیوں بنانی کے لیے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے؟ جتنی تاجر ضلالت اٹھا رہا ہے, یقین کریں مجھے تمام تاجروں نے کہا ہے ہم عید بیچ میں آ گئی ہے, اس کے لیے میرے آج 5 تاریخ ہے, 14 تاریخ کو ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے. پورے پاکستان میں ہر ضلع, ہر تحصیل میں احتجاج ہوگا. اگر
اس سے پہلے حکومت نے اس کو واپس نہ لیا، اور اگلا اعلان بھی میں کر دیتا ہوں، اگر پھر بھی بات نہ سنی، ہم زبردستی 8 بجے دکانیں بند کرائی گئی تو ہر روز 8 بجے تمام وہ تاجر سڑک پر کھڑے ہوں گے جو دکانوں سے باہر نکلیں گے، احتجاج کر کے گھر جائیں گے۔ ہمیں مذاق بنا لیا یار، ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اس ملک کو چلا رہے ہیں، ورنہ کوئی ملک کا ادارہ منافع بخش نہیں ہے۔ 600 700 ہزار ارب روپے میں تمام ادارے خسارے میں ہیں۔ پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ ہم مانگتے ہیں، پھر اس میں بیچ میں پھر ہمیں قرضہ کریں، پتہ نہیں 97,000 ارب روپے ہم پہ قرضہ چڑھ چکا ہے۔ او بھائی ہم کر کے آ رہے ہیں خدا کے لیے، فوری طور پہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اور تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بھائی آپ کے پاس اگر بجلی، ایک طرف کہتے ہیں بجلی فالتو ہے، اور 45,000 میگا واٹ بنانے کے ہم پیسے دے رہے ہیں، 15,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ مجھے بتائیں 45,000 کے پیسے کیوں دیتے ہیں بھائی؟ یہ کیسا ملک ہے کہ ہم 45,000 میگا واٹ کے پیسے ادا کر رہے ہیں اور پانی 15,000 رہی ہے؟ کبھی کسی ملک کا سنا ہوگا ایسا ہوتا ہے؟ یہ کن کی آئی پی بی بجلی بنانے والی مشینیں ہیں؟ پھر اگلے سال دیکھیں، یہ جو ہمارے بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں، انہوں نے نیا زون شروع کیا ہوا ہے کہ ٹرانسفارمر چلے گا تاجر ٹھیک کرائیں گے۔ وہ بھائی بجلی آپ بیچتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے لگا کے دینی ہے، میٹر آپ کے لگا کے دیتے ہیں تو اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اور بھائی جتنے بھی یہ ٹرانسفارمر ہیں، اب ہمیں کیا پتا ہے کہ اس ٹرانسفارمر کے اندر یہ ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے، ایک کہے گا 6.5 لاکھ میں ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا کہے گا 5 لاکھ۔ دن پتا کرایا میں نے سی او کو کہا کہ بھائی آپ ایل او سی جاری کریں، جدھر سے ہم مرضی ٹھیک کرا لیں، مصیبت تو ڈالی ہے۔ 70,000 میں ٹھیک ہو گیا تو 6.5 لاکھ کا، 70,000 روپے میں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئل جلی ہوتی ہے، کوئی کار جلی ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ان تاجروں کے ساتھ، ہر طرح سے۔ آپ جا کر پوچھیں، روزانہ انتظامیہ سے ذرا پوچھیں تاجروں سے کتنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہر ایسی پیسے جمع کراتا ہے شام کو اکاؤنٹ میں، اس سے پوچھیں رشوت کے کتنے پیسے کہاں سے۔ بھائی کیا کریں یار اس ملک میں، یقین کریں او بھائی میں تو بار بار تھک گیا ہوں، میرا گلا پھٹ گیا ہے کہ اس ملک میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں، تب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے چائنا کی طرح، تب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے سعودی عرب کی طرح، تب یہ ٹھیک ہوتا ہے سنگاپور کی طرح۔ دوسرا، سرکاری لوگوں کو موج ہے، 3 چھٹیاں آپ نے کی ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، کوئی دفتر میں بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے، جو آ جاتا ہے وہ پیسے مانگتا ہے لوگوں سے۔ تو برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب فوری طور پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بڑی محنت کی ہے پاکستان کا نام روشن کرنے میں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے ہندوستان سے جنگ جیتی ہے، یقین کر اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہمارے شاہینوں نے جس طرح ہندوستان کے لوگوں کو نیچے دبا دیا، اٹھنے نہیں دیا، جس طرح شاہین باقی پرندوں کو اٹھنے نہیں دیتا، ہم نے ان کے جہازوں کو اٹھنے نہیں دیا۔ سلوٹ ہے، سلام ہے ان رائے حق کے شہیدوں کو بھی جنہوں نے اپنی جان قربان کی، لیکن جنہوں نے یہ وار لڑی، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور یہی کہوں گا، اے رائے حق کے شہیدوں، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ میرے فوجی جوان جرأتوں کے نشان، میرے اہل کرم عظمتوں کی زبان، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن پاکستان۔